خواجہ غریب نواز پیدائشی ولی تھے، پھر بھی انہوں نے تفسیر پڑھی، حدیث سیکھی، فقہ حاصل کیا اور وقت کے بڑے عالم بنے۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت علم کے بنا مکمل نہیں ہوتی۔ یہاں رکیے، یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی تو باغ اور پنچکی کا راز، ایک اجنبی فقیر سے ملاقات اور وہ لقمہ جس نے پوری زندگی بدل دی، سب باقی ہے۔ سوچئے، ایک جوان جس کے پاس باغ بھی ہے، پنچکی بھی ہے اور زندگی آرام سے چل رہی ہے، لیکن قسمت نے اسے باغ کی رکھوالی کے لیے نہیں، انسانوں کے دل سنوارنے کے لیے چنا تھا۔ یہی تھے خواجہ معین الدین حسن چشتی، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ صاحب خود اپنے باغ کی رکھوالی کرتے، پیڑوں کو پانی دیتے، محنت سے کماتے اور حلال کھاتے تھے۔ زندگی سادہ تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی تھی، جیسے کوئی آواز کہہ رہی ہو، یہ سب تیری منزل نہیں۔ ایک دن جب خواجہ صاحب باغ میں کام کر رہے تھے، تبھی ایک عجیب سی شخصیت وہاں آ پہنچی۔ چہرہ سادہ، کپڑے معمولی، لیکن نگاہ میں غضب کا اثر۔ یہ تھے حضرت ابراہیم کندوزی، ایک مست و مجذوب اللہ کے ولی۔ خواجہ صاحب نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ کوئی عام انسان نہیں۔ خواجہ صاحب نے ادب سے انہیں بٹھایا، تازے انگور پیش کیے اور خود ادب سے سامنے بیٹھ گئے۔ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے، انہوں نے اپنی جھولی سے ایک خلی سوکھا نوالا نکالا، اسے چبایا اور خواجہ صاحب کے منہ میں رکھ دیا۔ بس اتنا ہی کافی تھا۔ وہ لقمہ خواجہ صاحب کے پیٹ میں نہیں، سیدھے دل میں اترا۔ دل کی دنیا پلٹ گئی، آنکھوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کھلنے لگی۔ باغ، پنچکی، دولت، آرام، سب بے معنی لگنے لگے۔ خواجہ صاحب نے اپنا باغ بیچا، پنچکی بیچی اور جو کچھ ملا سب فقیروں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے پیر و مرشد کی تلاش کے۔ ایک دن خواجہ معین الدین حسن چشتی گھر سے نکلے، نہ کوئی سامان، نہ کوئی ٹھکانہ، بس ایک سوال، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہیں سے شروع ہوا ایک ایسا سفر جو آگے چل کر ہند کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ یہیں رکیے، ابھی تو آپ نے دیکھا دل کیسے بدلا، اب دیکھیں گے پیر و مرشد کی تلاش، در در کی ٹھوکریں اور وہ ملاقات جس نے انہیں چشتی بنا دیا۔ اب خواجہ صاحب کے پاس نہ باغ تھا، نہ پنچکی، نہ مال و دولت تھا، تو بس ایک سلگتا سوال، میرا مرشد کون ہے؟ یہی سوال انہیں شہر شہر، خانقاہ خانقاہ لے جا رہا تھا۔ جہاں جاتے وہاں بڑے بڑے بزرگ، اولیاء، مشائخ ملتے۔ خواجہ صاحب ادب سے پوچھتے، کیا آپ میرے مرشد بنیں گے؟ جواب ملتا، معین الدین تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے۔ کوئی در بند کرتا تو کوئی راہ دکھا دیتا، لیکن دل نہیں رکتا۔ آخرکار خواجہ صاحب پہنچے بغداد شریف۔ وہاں خواجہ معین الدین حسن چشتی نے عبادت کی، دعا کی اور ٹھہر گئے مسجد جنید بغدادی میں۔ دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن بھروسہ زندہ تھا۔ ایک دن ایک بزرگ آتے دکھائی دیے، چہرے پر جلال